فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہاروں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہ ہو ارے کج کو لاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی یہ پوچھے کیا صحابہ نے میلاد منایا، کیا اہل بیت نے میلاد منایا، کہ تم میلاد منا رہے ہو، تو حضرت ہمارے فرماتے تھے صحابہ نے تو یوں میلاد منایا، ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ان کی برابری کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے تو یوں میلاد منایا، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی، ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا، کسرا کے دروازوں کے اوپر جا کے دستک دے کے فرمانے لگے باہر نکلو، اب تمہارا دور حکومت ختم ہو گیا، اب تمہارا اقتدار اور سودی نظام ختم ہو گیا، اب رسول اللہ کا پاک نظام آ گیا۔ ارے بادشاہ ہو ارے کج کو لاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور۔ یہ حکومتیں دو نمبری پہ بےایمانی پہ بننے والی، جہاں پہ نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک بےایمانی راج کر رہی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ میلاد والے نبی کون سا نظام لے کے آئے۔ جب قیصر و کسریٰ کے ساتھ اسلام کی جنگیں ہو رہی تھی، عین ایران کی جنگ کے دوران جنگ فتح ہوئی، اس دوران مال غنیمت جمع ہو رہا ہے۔ ایک جوان آیا، چہرے پہ اس نے اس طرح نقاب ڈالے ہوئے، چہرہ چھپایا ہوا، آ کے سنتری کے پاس اتنی گٹھڑی ہیرے جواہرات کی، جو بادشاہ کی انگوٹھیاں، اس کے کنگن، اس کے ہار، اس کا تاج، باقی اس کے سونے والے خنجر، وہ سارا کچھ جناب اس کے پاس موجود ہے۔ وہ ایک گٹھڑی میں لا کے کہتا ہے اسے سنبھال لیجئے، یہ کوئی عام سامان نہیں ہے، بادشاہ کا سامان ہے۔ یہ کہہ کے اس نے دوڑ لگا دی۔ جب دوڑا تو پیچھے سے سنتری کہتا ہے مجھے جاتے ہوئے اپنا نام بتاؤ تاکہ میں رجسٹر میں لکھ دوں کہ کون بہادر تھا جو بادشاہ کو مار کے اس کا سامان لے کے آیا ہے۔ تو جاتے جاتے وہ نقاب پوش اپنے چہرے پہ اسی طرح نقاب رکھ کے یہ بات کر کے چلا گیا، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا یہ سارا کچھ چھپا لیتا، کسی کی جرت نہیں تھی جو مجھ سے تلاشی لے کے لے سکتا۔ جس رب کے نام پہ یہ سارا کچھ دے کے جا رہا ہوں، جس نبی کے نام پہ بغیر خیانت کے ہر چیز دے کے جا رہا ہوں، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے ابا کا نام بھی جانتے ہیں۔ ارے ارے بادشاہ ہو ارے کج کو لاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور
سیدہ طیبہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شہزادے آئے میں نے شام کے محل دیکھے، میں نے بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، میں کہتا ہوں نبی رحمت کا نور چمکے، ان کی اماں مکے میں بیٹھ کے شام اور بصرہ تک نظر فرما سکتی ہیں، تو رسول اللہ خود اپنی نگاہ نبوت سے سیالکوٹ کے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ مدینے سے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ سیدہ طیبہ جو فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا میں نے دیکھا کہ ستارے میرے گھر کے قریب آ رہے ہیں، مجھے لگا بھی میرے چھت پہ گر جائیں گے۔ صدیوں بعد آج سے 100 سال 103-4 سال قبل ایک ہستی ہندوستان کے اندر آئی جس کو زمانہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو انہوں نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے عرض کیا او میرے آقا کی اماں، وہ ستارے گرنے نہیں آ رہے تھے، وہ تو آپ کے شہزادے سے نور کی خیرات مانگنے کے لیے آ رہے تھے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکا دے ہے الہی، بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی فکر کا نام لے کے کوئی آج سادات کے خلاف بک بک کرے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، ایسے کسی ناسبی کے ساتھ فکر اعلیٰ حضرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے گجر خان کے ایک مولوی نے پوری دنیا کے سادات جناب اعلیٰ پوری دنیا کے سادات کے بارے میں بک بکارا کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فکر اعلیٰ حضرت والا ہوں، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ اسے بتانا چاہتی ہے کہ سیدوں پہ بک بک کرنے والے کا جناب اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے نہ فکر اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ برابر آواز آئے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اور مجھے میرے سمیت ہر خطیب کو، ہر نعت خان کو، شاعر کو، مولوی کو، پیر